اس کو لوگ سیاست کہتے ہیں کہ آپ تو سیاست کی باتیں کر رہے ہیں. پورے معاشرے اور قوم کی گاڑی کا جو گھوڑا ہے اس کو سیاست ہی کہا جاتا ہے. گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا رخ کچھ بھی ہو، وہ گھوڑا جس طرف گاڑی کو لے جائے گا لوگوں کو ادھر ہی جانا پڑے، چاہے لوگ برا کہیں بھلا کہیں. اس لیے جماعت اسلامی نے، ہم دعوت اللہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم سیاست اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ، اس کی رضا کے علاوہ، لوگوں کی بہتری کے علاوہ سیاست میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے ناگزیر ہے کہ پورے معاشرے کے اندر امریکہ کے خلاف، امریکہ کے گماشتوں کے خلاف، امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف، پوری دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ایک کروسیڈ لانچ کیا ہوا ہے. اس کے تمام دائروں کے اندر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس کی فرما روائی جو دور تک بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان تمام حوالوں سے اس مہم کو لے کر چلا جائے، اس تحریک کو اٹھایا جائے، اپنے حکمرانوں کو بھی دباؤ ان کے اوپر بڑھایا جائے، اور بار بار اس بات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنے آپ کو اسلامی شکنجے کے اندر جکڑنے کے لیے کوشاں ہیں، وہاں وہاں امریکہ فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ہم نوا ہے، کشمیریوں کے مقابلے میں بھارت کا ساتھ دیتا ہے، اور افغانستان، عراق اور پاکستان کو اسی حشر سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اس لیے ان تمام معاملات میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے. حالات کے جبر کا جیسے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے. آپ کے اس کام کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کا حوالہ مضبوط ہوا ہے اور اس کا نام اونچا ہوا ہے. اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر آپ ہی ہیں کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور دشمن کو دشمنی سے روکنے اور اپنی فوج کو اپنا ایکشن اور آپریشن بند کرنے کے لیے بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑا ایک سانحہ جو ہم دیکھ کے آئے ہیں، ابھی کیمپوں سے ہو کے آئے، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں کیمپوں میں اور اسکولوں کے اندر، خیموں میں اور جگہ جگہ لوگ تکالیف میں نظر آئے. اور اصلاً دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو قوم پہ گزرا ہے، اور اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت ہمارے کرنے کے کام کیا بنتے ہیں، ہمیں اس کو سوچنا ہے. اور اس میں ایک ہماری ذمہ داری ریلیف کا کام ہے کہ جتنے ہماری یہ بہنیں، بھائی اور بچے جو انتہائی تکلیف میں ہم تک پہنچے ہیں، ان کا درد، ان کا دکھ ہم جس طرح بھی بانٹ سکتے ہیں اس کو بانٹیں. اس کے لیے ان کے پاس خیموں میں جائیں، سارے ہمدردی کریں، انہیں صبر کی تلقین کریں، ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے ساتھ خیموں میں اور کیمپس کے اندر جو ان کی ضروریات ہیں ان کو ہم سمجھیں. حلقہ خواتین الحمدللہ اس سلسلے میں اب تک ہم کافی کوشش کر چکے ہیں، کر رہا ہے حلقہ خواتین، اور مزید کوششوں کی ضرورت ہے. ان کے لیے فوڈ پیکج جس میں چاول، آٹا، چینی، گھی، پتی اور اس طرح کی تمام بنیادی ضروریات اس کے اندر ہوں، وہ بنائے جائیں. کپڑے فراہم کیے جائیں. اس کے ساتھ یعنی آپ سمجھیں کہ سب کچھ چھوڑ کے وہ گھروں سے نکلے ہیں، اور ہر چیز کی وہاں ضرورت ہے. تو ضروریات زندگی ان کے لیے فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ ایک چیز جو میں کیمپوں میں جا کے جس کا احساس ہوا کہ خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز کی وہاں ضرورت ہے، طبی امداد کی ضرورت ہے. وہاں پہ ڈسپینسریاں ہیں، ڈسپینسرز ہیں، لیکن جو خواتین کی مخصوص ضروریات ہیں اس کے لیے وہاں مسائل ہیں. تو لیڈی ڈاکٹرز اگر آفر کر سکیں خواتین کے لیے طبی ضروریات فراہم کرنا، یہ حلقہ خواتین اس میں ہم اپیل کرتے ہیں پوری قوم سے بھی، اور اپنے جو ہمارے پیما کی بہنیں ہیں ان سے بھی، اور عام ڈاکٹرز سے بھی، کہ وہاں پہ اگر ڈاکٹرز خدمات انجام دے سکیں، لیڈی ڈاکٹرز والنٹیئرز ہمیں ملیں، اور اس کے ساتھ LHVs اور جتنے سٹافز ہمارے کلینکس میں ہیں جو یہ زنانہ خدمات انجام دے سکتے ہوں، ان کے لیے کوئی شیڈول بنایا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ خواتین کو وہ ضروریات فراہم کی جائیں. بہت ساری ایسی بہنیں جن کی راستوں میں ڈیلیوریز ہوئی ہیں، اور بہت سی جو کیمپوں کے اندر اس تکلیف میں مبتلا ہیں اور وہاں پہ یہ سہولت موجود نہیں ہے. کہ ریلیف کے کام کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسرا زیادہ اہم کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس آپریشن کو رکوانے کی کوشش کی جائے، رائے عامہ ہموار کی جائے،
बड़े पैमाने पे वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ और राय आमा में हम गली गली और घर घर में पहुँचें और दुरूस करें। वहाँ पे हम ये पैगाम पहुँचाएं कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है। और ये असलन दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है जो हमने अपने सर पे सवार की है। तो इस जंग से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके लिए हम कोशिश करें और रायमा के ज़रिए दबाव डालें हुकूमत के ऊपर कि इस ऑपरेशन को रुकवाया जाए। कल को अगर ये तादाद 25 लाख 30 लाख तक पहुंचती है तो कितने लोग रिलीफ का काम कर सकेंगे। तो इस वक्त अगर हम इसको फितना कहें, आजमाइश कहें या अजाब कहें, बैक वक्त एक ही चीज़ बहुत से लोगों के लिए आजमाइश भी हो सकती है और बहुत से लोगों के लिए अजाब भी हो सकती है। हमने ये पाकिस्तान अल्लाह ताला से हासिल किया था इस अहद के साथ कि इसमें हम अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे। और उस वक्त के नारे हम सबको याद हैं, बच्चे बच्चे की ज़बान पे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो 62 साल क्या हमने इस अहद का ख्याल रखा और इसको पूरा किया? जब हमने अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा न किया और पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे हासिल करके अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया, तो ये लाजमी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हमें इसकी तंबीह और हमें हमें याद दहानी है कि वापस अल्लाह की तरफ रुख करो। और अमेरिका के पास पनाह नहीं है और दुनिया की किसी ताकत के पास हमारे लिए पनाह नहीं है। इसलिए एक ऐसी तहरीक और जमात जो अल्लाह के दीन की इकामत के लिए खड़ी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ठीक है वो रिलीफ का काम भी करे, वो लोगों की दिलजोई भी करे, उनका ख्याल भी रखे, उन्हें तसल्लियाँ भी दे, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ अहम और ज़रूरी है वो उसका बुनियादी दावती फरीज़ा है कि कौम को उसका भूला हुआ सबक याद दिलाए, उसका अहद याद दिलाए, उसको रिजू अल्लाह की तरफ फेरे, उसका रुख अल्लाह की तरफ फेरे और दोज़ख की तरफ सरपट भागती हुई दुनिया को ये एहसास दिलाए कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के दामन में पनाह लो, उसी में आफियत है। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक कहें, अपने दीन के अंदर आएँ, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये सारी की सारी दावत है हमें अपनी कौम तक पहुंचानी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे कारकुनान इतनी इस्तात रखते हैं कि वो अगर गली गली फैल जाएं और गली और मोहल्लों के अंदर दुरूस करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस अजाब को टालेगा, अल्लाह हमारे दिन फेरेगा, अल्लाह की नुसरत आएगी और हमारे ये सारे भाई और बहनें भी अपने घरों को वापस जाएंगे और इंशाअल्लाह हम भी आफियत के साथ इस मुल्क के अंदर रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा सानहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सूबा सरहद में जिस ऑपरेशन का आगाज़ किया था, लोगों को बड़ी तवक्को थी कि ये जमहूरी हुकूमत आएगी तो उसका सिलसिला बंद हो जाएगा। और इससे भी कौम को बड़ा अच्छा पैगाम मिला कि पार्लियामेंट ने एक मुश्तरका करारदाद पास की है और जितना ऑपरेशन पहले कभी जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था उससे कई गुना ज्यादा शिद्दत है इस ऑपरेशन में। और F-16 जो हम कभी अपने दुश्मनों के लिए मांगा करते थे वो वहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, हर तरह का जो वहां पे उनके लिए तकलीफ का बायस और मुसीबत का बायस और उनके ऊपर जुल्म सितम हो सकता है वो किया जा रहा है। कर्फ्यू लगता है और उनको घरों में बंद करके और ऊपर से ये सारा ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद कर्फ्यू में जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर गोली मार के उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ये इतनी ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि इतनी बड़ी हिजरत कभी गुज़श्ता 15-20 सालों में नहीं हुई कि पूरे का पूरा बहुत बड़ा एरिया आपका सूबे का जो है वो अपने ही मुल्क के अंदर बेघर हो गया है। और वो मुतासरीन जो वहां से अपने घर बिल्कुल छोड़ छाड़ कर आए हैं वो तो हैं ही, जिनके घरों में ठहरे हैं, अब वो भी उन मुतासरीन सवात और मुतासरीन ऑपरेशन जो है उसके अंदर शामिल हो गए हैं। और उनकी भी हालत वो है कि वो इतनी बड़ी फैमिली को अपने जो उनके वसाइल हैं उसके अंदर वो उनकी गुजर बसर का इंतज़ाम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। असल मसले का हल तो ये है कि इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए। जब पार्लियामेंट की ये बात थी और जब कौम ये चाहती है तो हम अमेरिका को राज़ी करने के लिए और हम अपनी ही फौज के ज़रिए से अपनी ही कौम जो है उसको उस पर इतना जुल्म ढा रहे हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि हम कैंपों में गए हैं, वहाँ ख़वातीन और बच्चे वो और कोई बात नहीं करते, वो कहते हैं हमें हमारी फ़ौज मार रही है, हमारी फ़ौज काफिर है क्योंकि वो काफिरों के साथ मिली हुई है।
اس آپریشن میں جو پیچھے ہاتھ ہیں وہ عوام تک نہیں اس کا میسج جا رہا، اور ایک فوج اور عوام کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ اور نفرت کی اتنی بڑی دیوار اس آپریشن کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں کیسے پاٹا جا سکے گا۔ یہ بھی مجھے سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ بچے ان کے یہ کھیل کھیلتے ہیں کہ ایک طالب ہے اور ایک فوج کا بندہ ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ ان بچوں کو بھی ہم کیسے یہ میسج دیں گے کہ یہ فوج ہماری فوج تھی اور اس فوج نے ہمارا ہی تحفظ کرنا تھا، لیکن اس وقت جو تصویر قوم کے سامنے آ رہی ہے یا ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ فوج ہی ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہی۔ اس میں جس طرح سے آپریشن سے وہ بالکل بے سر و سامان، اور جیسے وہ گھروں سے نکلے ہیں، فصلیں پکی نہیں ہیں اور پورے ان کے پھلوں کے باغات تیار ہیں اور جانور گھر بالکل اسی طرح سے چھوڑ کے دو کپڑوں میں وہ نکلے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو کہانیاں ہیں یا جو وہ اپنے واقعات سناتے ہیں وہ اتنے روح فرسا ہیں کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پر وہاں سے کہا گیا کہ یہ علاقہ خالی کر دیا جائے، اور وہ ایک ماں جس کا کوئی 2 ہفتے کا بچہ تھا اس نے جلدی سے اس بچے کو اٹھایا، مگر آگے آ کے اس نے دیکھا تو گھبراہٹ میں وہ بچہ نہیں ایک تکیہ اٹھا کے آ گئی تھی۔ یہ بھی ایک پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے کہ ہمیں تمہارے دکھ کا احساس ہے، اور ہمارا میڈیا اس وقت نہیں دے رہا۔ حالانکہ لال مسجد میں جب واقعہ ہوا تھا تو پوری قوم کو نظر آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا لال مسجد جیسا آپریشن ہو رہا ہے، لیکن میڈیا اس کو قوم کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ جتنا بھی اپنی ضروریات کو کچھ کم کر سکتے ہیں کر کے ان کی مدد کرنے والے ہوں، یہی میں سمجھتی ہوں پاکستان کو یکجہتی کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے، مربوط رکھنے کے لیے، صوبوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان محبت قائم رکھنے کے لیے ضروری اقدام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ہم ضرور اس میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں ہم حصہ لیں، ہم اپنی مصروفیات کو تھوڑا وائنڈ اپ کر دیں، اور ہم اس وقت کو کسی مثبت طریقے سے ان کی بحالی کے لیے، ان کی جو فوری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے سامان اکٹھا کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے ہم اس کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی مدد کرے۔